نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ کسی بھی عمارت کی مضبوطی اس کے ستونوں سے ہوتی ہے، یعنی عمارت کے ستون جس قدر مضبوط ہوں گے، فولادی ہوں گے، عمارت بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اسی طرح ہر مسلمان کے علم میں ہے کہ نماز دین کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور دین میں ارکان کی حیثیت وہی ہے جو کسی عمارت کے لیے ستون کی ہوتی ہے، یعنی دین کے مکمل عمارت اس کے ارکان پر ہے، اور جو مسلمان ارکان دین پر جتنا مضبوطی سے رہے گا، جتنا استقامت سے عمل کرے گا، اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو نماز جس قدر اہم اور اعلیٰ عبادت ہے، ہم مسلمان عمومی طور پر اسی میں غفلت برتتے ہیں۔ نماز میں کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی کمی زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سہو کہتے ہیں بھول جانے کو، اور سجدہ سہو یعنی وہ سجدے جو ہم پر لازم ہو جاتے ہیں نماز میں بھول کی وجہ سے۔ اب نماز میں تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تین طرح کی، ایک سنت، ایک واجب اور ایک فرض۔ اب اگر نماز میں سنت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، یعنی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، اور اگر واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسی سے تلافی ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا، اگر نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی، بلکہ نماز کو لوٹانا پڑے گا، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ تو یہ ہو گئے تین چیزیں، ایک سنت، ایک واجب اور ایک فرض، جس میں اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، اس کا اصول کیا ہے؟ تو نماز کے دوران اگر واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے یا کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر دیا تو ان تمام حالاتوں میں سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ ویسے تو واجبات کافی ہوتے ہیں جس سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے اس کے چھوڑنے پر، لیکن زیادہ تر لوگوں کو نماز کی رکعات میں شک ہوتا ہے، اور یہ کیفیت اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو رکعت میں شک ہوا کہ یہ دوسری رکعت ہوگی میری یا تیسری رکعت، اور ذہن کسی ایک طرف مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر کم تعداد کی طرف جائیں گے، یعنی پھر 2 اور تیسری رکعت میں دوسری رکعت کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح 3 اور چوتھی رکعت میں اگر اس میں شک ہوا تو پھر تیسری رکعت کر لیں، اور پھر اپنی نماز مکمل کریں، پوری کر کے سجدہ سہو کر لیں۔ اب آخری بات اور ضروری بات کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ تو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں اتحیات پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر لیں، سجدوں میں تسبیحات کریں اور پھر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، اور پھر دونوں طرف سلام پھیر لیں، تو آپ کا سجدہ سہو ہو جائے گا۔ اور اگر اس وجہ سے کبھی کوئی رکعت آپ کی اضافی ہو گئی تو پھر وہ آپ کی نفل میں شامل ہو جائے گی۔ تو اس طرح نماز میں جو کمی، کوتاہی یا زیادتی ہو گئی تو اس کی تلافی ہو جائے گی۔ تو یہ تھا سجدہ سہو۔ تو سجدہ سہو تو اپنی جگہ، لیکن اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اعمال میں ایمان کے بعد نماز کا جو درجہ حاصل ہے وہ کسی عمل کو نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے تو ہم اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کو ہر نقص محفوظ رکھنا چاہیے۔ مگر ہماری کم توجہ کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے نماز میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں، اور اگر ان میں بھی کوتاہیاں ہونے لگیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے والی بات ہوئی۔ تو ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہیے، خشوع و خضوع سے کام لینا چاہیے، اور جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں میں لذت پیدا کریں، سرور پیدا کریں، کیفیات سے نمازوں کا آراستہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے
کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔